شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ ان اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر چکا ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم ہدایت دے دو؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہوئے اور تم ان کے برابر ہو جاؤ، لہذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں۔ اگر وہ اس سے منہ موڑ جائیں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم کے ساتھ جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ وہ اس بات سے دل برداشتہ ہیں کہ تمہارے ساتھ لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں رکھی۔ تم کچھ دوسرے ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو کسی فتنے کی طرف لایا جاتا ہے تو اس میں پھیر دیے جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تم سے الگ نہ رہیں اور صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ تم سے روک نہ رکھیں تو جہاں کہیں انہیں پاؤ ان کو پکڑو اور مارو۔ انہیں لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل بنا دی ہے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے جو اس کے وارثوں کو ادا کی جائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو، لیکن وہ مومن ہو تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، اور جو یہ نہ پائے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلا کرو تو تحقیق کر لیا کرو، جو شخص تمہیں سلام کہنے میں پہل کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم حیات دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے اموال غنیمت ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے مگر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اہل ایمان میں سے معذور لوگوں کے سوا بیٹھ رہنے والے ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اگرچہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے مگر اس نے بیٹھ رہنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ اس کی طرف سے درجات بھی اور مغفرت اور رحمت بھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، سوائے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی نکلنے کی راہ نہیں پاتے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت پناہ گاہیں اور بڑی گنجائش پائے گا۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں اختصار کر دو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، بے شک یہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان میں موجود ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرنے پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا
کھڑا ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہے، جب وہ سجدہ کر لے تو وہ تمہارے پیچھے سے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، وہ بھی اپنا سامان، حفاظت اور اسلحہ لیے رہیں۔ کافر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر ایک بار حملہ کر دیں، اور تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ رکھ دو، لیکن اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے۔ جب تم اطمینان میں ہو تو نماز کو پوری طرح قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور ان لوگوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی اسی طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو، مگر تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم اس راہ راست کے مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور تم خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کسی خیانت کار اور معصیت پیشہ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سب پر محیط ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کمائے گا وہ اپنے اوپر وبال کمائے گا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر یہ اپنے سوا کسی اور کو غلط فہمی میں نہیں ڈال رہے۔ یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، وہ تمہیں علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی تلقین کرے۔ جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے چاہنے کے لیے کرے گا ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔